امریکہ نے پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں. جو بائیڈن یعنی اس وقت جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن یعنی کہ جاتے جاتے بھی بابا جی نے کمال دکھا دیا، اور وہ یہ کہ جی پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں. جی ہاں، پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ جی پلاسٹک میزائل جو پاکستان نے بنائے ہیں اور پاکستان ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہا تھا، جی اس کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی ہیں. یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور پاکستان کے لانگ رینج میزائل پروگرام کو مور سینکشنز کا سامنا ہے. 4 اینٹیز ہیں جس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں. امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے. ترجمان نے کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی. ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل. تو زیادتی کرتا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے پہلے جو ایک تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کو بھی لے کے گیا. تو ہمارے تو امریکہ خلاف ہی ہے. ان کی سازش ہوتی کیا 9/11 میں ہونا ہے کیا؟ انہوں نے ایسے کہنا ہے کہ وہ انہوں نے کریش تھوڑی کروایا. ایسی ان کی ٹیم تھی کہ وہ آئی یہاں سے ان کو لے کے گئی. صحیح کی ہے. ہاں، کیونکہ یہاں پہ کچھ کر تو کوئی سکتا ہے ہی نہیں. کیا مطلب کوئی کچھ کر نہیں سکتا؟ لائک مطلب اگر ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا فلسطین کے لوگوں پہ اتنا ہوا تھا ظلم، تو مطلب کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن انہوں نے فلسطین کی وجہ سے پر اس طرح کی پابندیاں اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو 99 میں بھی ہم پہ لگ چکی ہیں اور اس وقت بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا اور اب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک آپ کے انٹرنل ادارے کام کرنا چاہیں گے، جب تک آپ کی جو ہے آپ پروگریس کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے امریکہ سے پابندیاں لگ جائیں کوئی بات نہیں. ہمارے پاس پرچیزز کے لیے چائنا ہے. اگر امریکہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک چائنا کی آپشن. گریٹ کنٹری امریکہ بیسکلی جو ہے نا، پاکستان امریکہ کے سامنے اس کو اتنا عرصہ گزر گیا کہ امریکہ کے سامنے ہم لوگ آزاد ہوئے، پھر ان سے قرضہ مانگتے رہے. اب ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے جب ہم کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ یہ چیز نہیں دیکھ سکتا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ بھی کا کٹورا لے کے اس کے پیچھے پھرتے رہیں تو پھر وہ خوش ہے. تو وہ ہمیں نہ اٹامک لحاظ سے وہ نہ ہمیں سبق ہی مل رہا ہے. ہم ان کی غلامی کریں ایک طرح کی. کیسی غلامی؟ ان کی ہر چیز تو ہم مان لیتے ہیں، اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. امریکہ کی، یورپ کی اور ان کنٹریز کی، یہ مسلمان ملکوں کو سائنس میں اور ایک جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی، دوسرا اسپیس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اچھا، یہ کس کی پالیسی ہے؟ یہ امریکنس کی ہی پالیسی ہے اور وہ اپنے اس پالیسی کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے، آپ کو ایک مضبوط طریقے سے آپ کو اس کا ریئیکشن دینا پڑے گا اور بالکل نڈر ہو کے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان آلریڈی جتنا مضبوط ہے، پاکستان یہ باہر کی مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں ویسے کھٹکتا ہے. ایٹامک پاور ہے. جیسے انہوں نے ہمیں F-16 طیارے دیے تھے اور ان کے جو ہے نا پیسے دینے کے باوجود بہت عرصے کے بعد ڈیلیوری کی تھی انہوں نے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے ایڈیشنل سینکشنز لگائی ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سینکشنز لگی ہیں. کچھ عرصے کے بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگ رہی ہیں. بھارت کو الاؤڈ ہے کہ وہ 7,000 کلومیٹر تک بھی اپنے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کے تجربے کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام جن کی رینج جو ہے، میزائل پروگرام کی رینج 250 کلومیٹر، یعنی کہ بھارت کا ایک آخری حصہ جو ہے اس تک ہے. لیکن پھر بھی ہمارے جو میزائل پروگرام پہ سینکشن لگنا اور بھارت کو یہ الاؤ کرنا کہ اگر اس کا میزائل یورپ بھی پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج جب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سینکشنز لگائی ہیں اگینسٹ پرولیفریشن، کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرولیفریشن ہو سکتی ہے. دس از واٹ دے ہیو بین سیئنگ. اور اباؤٹ دا لانگ رینج میزائل پروگرام، اور ایسی اینٹیز
पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुँचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गनाइज़ेशंस एंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं एंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गनाइज़ेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है।